بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، رمضان کے جلد ہی ہم تیسرے عشرے میں داخل ہونے والے ہیں، اور تیسرے عشرے سے مراد یعنی وہ عشرہ مغفرت، جہنم سے نجات، اور سب چیزوں سے بڑھ کے لیلۃ القدر۔ ناظرین، لیلۃ القدر بچپن سے سب لوگ سنتے آئے ہیں کہ رمضان کی 27ویں شب میں ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر ناظرین ہے کیا؟ تو میں نے سوچا کہ چلیں اس پہ بات کی جائے کہ شاید اگر ہم سمجھ سکیں تو ہم اس رات کو وہ اہمیت دیں جو کہ اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ آج تک شاید ہماری زندگی کی پتہ نہیں کتنی لیلۃ القدر گزر گئیں، لیکن ہم نے اس کو حاصل کیا یا نہیں کیا یہ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین غور کیجئے، سورہ سورہ القدر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ اب شب قدر ناظرین یہی مطلب ٹاپک ہے، اور جب اس کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا تو یقین کیجئے کہ میں خود جب اس کے بارے میں جب سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ رب کریم نے ہمیں بخشنے کے لیے کون کون سا بہانہ ہماری زندگی میں ہی ہمیں عطا نہیں کیا۔ شب قدر کے بارے میں جیسے آپ جانیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی اللہ رب العزت بہانے بناتا ہے ہمیں بخشنے کے لیے، لیکن ہم بعض دفعہ وہ بہانے بھی اویل نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ شاید کم عقلی، سستی، کاہلی یا بے یقینی بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کی بے یقینی والی کوئی ایسی بات ہو۔ ناظرین معاملہ یہ ہوا کہ مفسرین بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام کے مجمع میں بیٹھ کے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر کر رہے تھے۔ وہ ایک ایسا مجاہد تھا کہ جس نے 1000 مہینے تک جہاد کیا تھا، اور جب صحابہ اکرام نے یہ بات سنی تو وہ تو صحابہ اکرام ہیں جو کہ نیکیوں میں پہل کرنے والے، دوڑ دوڑ کے انہوں نے یہ سوچا کہ اس مجاہد نے بنی اسرائیل کے 1000 مہینے جہاد کیا۔ سبحان اللہ! اگر آپ تقسیم کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1000 مہینے سے مراد ہے 83 سال، 83 ایئرز۔ تو ناظرین صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے رش کرنا شروع کر دیا کہ واہ، کیا وہ بندہ تھا کہ جس نے 83 سال جہاد کیا، تو ہمیں تو اتنی عمر بھی عطا ہو جائے۔ کچھ تو بچپنے میں زندگی گزر جاتی ہے، کچھ بڑھاپے میں۔ ان کو ایسا رشک آیا کہ اس پر اللہ رب العزت نے سورہ قدر نازل فرمائی اور یہ خوشخبری سنائی مسلمانوں کو، مجھے، آپ کو، سب کو، قیامت تک آنے والے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو، کہ آپ اس پہ رشک نہ کرو۔ آپ کو اگر اتنی عمر نہیں بھی ملی تو میں آپ کو ایک رات ایسی دیتا ہوں، اس رات میں عبادت کر لو تو اس کا جو ثواب، اجر، وہ 83 سال کی عبادت کے برابر ہوگا۔ ناظرین اس سے اندازہ لگائیے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا، اور یہ شب قدر کب آتی ہے؟ رمضان میں آتی ہے۔ تو ناظرین 23 سال کی مدت میں قرآن کریم نازل ہوا، 23 سال میں، یعنی اتارا 23 سال میں، باقی پھر رفتہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشنز
یعنی جو حالات آتے رہے تو پھر کیونکہ اللہ رب العزت تو جانتا تھا یہ واقعہ ہوگا میں یہ آیات نازل کروں گا، یہ واقعہ ہوگا میں یہ نازل کروں گا، تو پھر آہستہ آہستہ آیات آتی رہیں۔ ناظرین غور کیجئے، ہمیں اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ واقعی ہمیں تو نہیں معلوم۔ اب اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر یعنی یہ شب قدر کی رات ہے، خیر بہتر ہے، کس سے بہتر ہے؟ من سے، الف 1000، شہر مہینے، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کیونکہ اس مجاہد بنی اسرائیل کے مجاہد نے 1000 مہینے عبادت کی ہوئی تھی، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی کسی ایک بندے کی 83 سال عمر ہو اور وہ 83 سال ہی اس نے پیدائشی طور پر ہی جو ہے وہ جہاد کیا ہو، اور آپ ایک رات کی عبادت کریں اور اللہ رب العزت آپ کو اتنا عطا فرما دے۔ ناظرین آنے والی ہے شب قدر، کیا ہم نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ اس پوری رات میں ہم عبادت کریں گے؟ کتنی کی رات ہے؟ رات کتنی کی ہے ناظرین؟ عشاء کی نماز سے لے کے سحری تک، یعنی فجر کی اذان تک، ناظرین کتنی کی رات ہے؟ مجھے جب پتہ چلا تو میرے پاس بہت وقت ہوتا تھا۔ میں ناظرین اپنے کمرے میں، کیونکہ میں پردیس میں تھا، تو میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے ساری رات مصلی بچھا کے نوافل پڑھتا رہتا تھا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے، ایک رات میں نوافل پڑھ رہا تھا، ایک رات مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میں کھڑا تھا اور میں کانپنا شروع ہو گیا۔ سردیاں بھی نہیں تھیں، گرمیوں کے دن ہی تھے، اور ناظرین مجھے ایسی کانپنا شروع ہو گیا، مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے اندر کسی چیز کی کوئی لہر داخل ہوئی ہو۔ آپ کو معلوم ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک دم سردی لگتی ہے نا بندے کو، تو جسم میں کپ کپی سی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ میرے ساتھ سچویشن ہوگی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ اس روز صبح سورج جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے، جو کہ نازل ہوتی ہے، قدر کی رات ہوتی ہے، صبح سورج کی تپش نہیں ہوتی، بہت سکون والی صبح ہوتی ہے وہ۔ ناظرین یقین کیجئے، پھر ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ میں سجدہ کی حالت میں تھا، اور مجھے ایسا پتہ چلا، اللہ رب العزت کا احسان ہوا کہ میں سجدے کی حالت میں تھا لیلۃ القدر کی رات، تو مجھے پتہ چلا کہ پورا کمرہ نور سے بھر گیا ہے۔ میں سجدے کی حالت میں رہا تو میں نے دائیں بائیں دیکھا کہ نور سے بھر گیا ہے، اور مجھے ایک غیب سے آواز آئی کہ جیسا کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العزت آئے ہوئے ہیں۔ اب میں نے سوچا کہ اور اپنے جو ہے وہ اللہ رب العزت کی اگر ہستی آئی ہوئی ہے، سب سے پہلے تو کہ اس آواز پہ شک نہیں کرنا کہ کیا معاملہ ہے۔ تو میں نے اور اپنا سر، کیونکہ میں سجدے کی حالت میں تھا، تو میں نے کانی آنکھ سے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے نور محسوس ہوا، اور نور اتنا تھا کہ میری پشت پہ بھی نور کا وزن مجھے محسوس ہوا کہ جیسے میرے پشت پہ بہت زیادہ کسی نے وزن ڈالا ہوا ہے، اتنا نور تھا۔ تو میں نے مزید اپنے آپ کو، جو حالانکہ میں فرسٹ فلور پہ رہتا تھا جس بلڈنگ میں تھا، میں نے زمین کے ساتھ اپنا چہرہ مزید لگا دیا کہ سب سے بہتر آپ کا استقبال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سجدے میں ہی رہو، کیونکہ میں نے پڑھا تھا
کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پہ گئے تھے، اور جب آپ اللہ رب العزت کے جب سدرۃ المنتہا سے آگے گئے، جب آپ کو چلتے گئے تو پتہ چلا کہ جی اب آپ وہاں پہنچ چکے ہیں۔ مختلف روایات میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں جو ہے وہ سجدے میں ڈال دیا، اور پھر سجدے میں ہی رہے۔ یہی سب سے بڑی تعظیم ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جو لوگ نماز میں اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں تو ان کو اللہ رب العزت یہ عطا کرتا ہے۔ تو ناظرین، 21، 23، 25، 27، 29 کوشش کیجئے کہ آپ ان راتوں کو جو ہے مکمل کریں، مکمل عبادت کریں، پھر نصیب ہو نہ ہو کچھ پتہ نہیں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔